فرمائیں گے تو میں عظمت قرآن کے حوالے سے دعوت خطاب دوں گا جناب مولانا محمد یعقوب قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور یہ مختصر سی محفل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ذرا دعا ہے، 5 منٹ کی خطاب ہے۔ جناب مولانا یعقوب قادری صاحب ANI کراچی ڈویژن کے نائب صدر ہیں یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم جناب قائد نوجوان طارق محبوب صاحب، صدر کراچی سید حسن اقبال صاحب، ثنا خان مصطفیٰ، علماء کرام، عزیز دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ختم قرآن ہوا، بڑی سعادت کی بات ہے کہ کہیں 21 تاریخ کو ختم قرآن ہوگا، کہیں 27 کو ہوگا۔ آپ کے لیے سعادت ہے کہ آج 5 رمضان ہے، 5 رمضان ہی کو آپ نے قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کر دی۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سردی کے موسم میں اور یعنی کہ گھاس بھی لگی ہے، اس حال میں جمع ہو جانا یہ قرآن سے آپ کے شغف کی علامت۔ تو اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسی طرح ہر سال قرآن پاک کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پیارے بھائیو، کتابیں تو اور بھی آئیں، لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو عطا فرمایا وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ جس رات میں آئی وہ رات ساری راتوں سے افضل ہو گئی، لیلۃ القدر کی رات۔ قرآن پاک جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہو گیا، یعنی رمضان شریف کا مہینہ۔ قرآن پاک جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار ہو گیا، یعنی جبریل امین۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک جس نبی پر نازل ہوا وہ سارے نبیوں کا سردار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن پاک کو یہ عظمت حاصل ہے کہ یہ کلام جس کی طرف سے آیا وہ سب بڑوں سے بڑا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن پاک کا نزول 2 طرح سے۔ پہلا یہ کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر 27ویں شب کو اللہ نے نازل فرمایا، پھر لوح محفوظ سے 23 سال کے اندر رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً حالات کے تحت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا 23 سال میں۔ تو قرآن پاک بڑی ہی عظیم کتاب ہے، بڑی ہی عظیم کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قرآن پاک پڑھنے کی برکتیں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں دنیا میں بے شمار کتابیں، لیکن جو مقام قرآن پاک پر حاصل ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بڑے بڑے مصنف ہیں، بڑے بڑے رائٹر ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو 2-4 بار پڑھیں گے آپ کا دل بھر جائے گا، لیکن قرآن پاک یہ امت رسول 1400 سال سے پڑھ رہی ہے، آج تک دل نہیں بھرا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں بھرے گا۔ کیوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ایک چیز اور قرآن پاک میں سوز و گداز بھی ہے۔ قرآن پاک سن کر بڑے بڑے لوگ لڑ جاتے ہیں اور کئی ایسی واقعات ہیں صرف قرآن پاک سن کر لوگوں نے ایمان لے کر آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ قرآن پاک بھی سوچ کہاں سے آیا؟ قرآن پاک میں جب تک لوگوں محفوظ میں تھا یہ چیز نہ تھی، لیکن جب سے یہ قلب مصطفیٰ میں آیا اللہ نے قلب مصطفیٰ کی برکت سے اس میں یہ سوچ ڈال دیا کہ باوجود کہ سمجھ نہیں آتا لیکن پھر بھی لوگ زاروں کا کار ہوتا، پھر بھی دلوں میں اتر جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کا جو قلب بنایا وہ دنیا میں کسی کا نہیں، اور قلب مصطفیٰ کا سوچ جب اس میں منتقل ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے جو بات اس میں ہوگی وہ کسی کلام میں نہیں ہوگی۔
تو الحمدللہ ہم نزول قرآن کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان شریف میں جب قرآن پاک نازل ہوا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ قرآن پاک کی ہم قدر کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی طرح پاکستان کی بھی قدر کیجیے۔ قرآن پاک کی قدر یہ کہ ہم اسے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ نعمت ہم میں موجود ہے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ نعمت اٹھا لی جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ نے پاکستان رمضان شریف میں ہمیں عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آزادی سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اہتمام ہو رہا ہے۔ تو اب اس کی قدر کیا ہے؟ اس کی قدر یہ ہے کہ اس نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کی ہے۔ یاد رکھیے، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، جب وہ مقصد اس کے تحت پورا نہ کیا جائے تو چیز کو بنانے کا مقصد بیکار ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان اس لیے بنایا کہ یہاں اسلامی نظام نافذ ہو جائے، لیکن آج 52 سال ہو چکے ہیں، یہاں کیا ہوا ہے آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ جب ایک حکمران کی چھٹی ہوتی ہے، قوم سجدہ شکر ادا کرتی ہے، لیکن جب دوسرا آتا ہے تو پہلے سے بڑا ظالم ہو جاتا ہے۔ ارے اس ملک میں سب کو آزمایا گیا، اس ملک میں سب کو آزمایا گیا، سویلن لوگ بھی آزمائے گئے، فوج بھی آزمائی گئی ہے، لیکن اگر نہیں آزمایا گیا تو اسلامی نظام نہیں آزمایا گیا۔ یاد رکھیے، یہ ساری آوازیں بیکار ہے، یہ سب لوگ ناکارہ ہیں، یہ سب کھوٹی سٹی ہے۔ جب تک آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک میں اسلامی نظام نافذ نہ ہو جائے۔ اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے انجمن نوجوانان اسلام پاکستان قائد نوجوان طارق محمود صاحب کی رہنمائی لگی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ تقریبات ہو رہی ہیں اور عوام میں انشاءاللہ جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا التجا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہم نے پاکستان کی قدر نہیں کی تو اللہ نے مغربی پاکستان ہم سے چھین لیا۔ یہ باقی بچا ہے، اس میں بھی علیحدگی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کی قدر کیجیے اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جدوجہد کیجیے۔ یہ بھی مذہب کا حصہ ہے۔ مذہب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ کر لیا جائے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فاقے سے مر رہے ہیں۔ ارے دین اصل نام اس چیز کا ہے کہ دوسروں کے کام آیا جائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا۔ قائد اعظم صاحب نے پاکستان بنایا تو آج جتنی ہم کھل کر عبادت کر رہے ہیں اس کا ثواب انہیں بھی مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے تو جو لوگ غریب ہیں، جو یعنی کہ ظلم کا شکار ہے، پاکستان میں امیر تر ہو رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جب حل ہوں گے تو ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلیں گی تو آپ خود سمجھتے ہیں کس قدر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے انجمن جدوجہد کر رہی ہے، اس کا ساتھ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے قرآن پاک کی طرح پاکستان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رہے تھے جناب مولانا محمد یعقوب قادری صاحب، نائب صدر انجمن نوجوان اسلام کراچی ڈویژن۔